تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القدر کے متعلق کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ القدر کا عنوان اس لیے منتخب کیا گیا چونکہ اس لیلۃ القدر کی مبارک رات قریب ہے۔ دوسرا عشرہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر خصوصی طور پر اس کی راتوں کے اندر لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے رکھی، جو کہ اس رمضان المبارک کا سب سے بڑا انعام ہے۔ سورۃ القدر کی وضاحت سے پہلے لیلۃ القدر کے متعلق تھوڑی سی وضاحت یا کوشش کر لیں بات کی۔ اللہ رب العزت نے ایسی مبارک رات اس مہینے میں بھیجی کہ اس مبارک رات کی برکت سے، اس رات کی برکت کی وجہ سے تمام معتکفین جو ہیں آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا مہینہ بھی ایک دفعہ اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف کا مقصد یہی تھا کہ پہلی 10 راتوں کے بعد آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے چہرہ اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اگلے 10 دن یا اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ پھر اس طرح آپ نے دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو آپ نے چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ جو میرے ساتھ متفقین ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ وہ تیسرا عشرہ بھی اعتکاف کریں گے۔ گویا کہ مقصد کیا تھا؟ معتکف کا سب سے بڑا مقصد اعتکاف بیٹھنے کا لیلۃ القدر کے اس اجر کو پانا ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کے اندر واضح فرمایا۔ ہم سورۃ القدر کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت کی کوشش بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت کے اندر اعلان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس مبارک کتاب یا قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اور رمضان کا بڑا قربت کا تعلق ہے، اور جیسا کہ اس کی وضاحت پچھلی ایک صورت میں بھی ذیلی بات میں آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ترجیح جس عمل کو دیتے وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 دفعہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور مکمل کیا۔ اس سے پہلے آپ ہر رمضان میں ایک دور مکمل کرتے، لیکن جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ دور کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کے اندر قرآن مجید کو اترنے کی خوشخبری دی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت، برتری اور مقام ایک عام انسان کو کیا خبر کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت تیسری آیت میں اسی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی اگر ہم کیلکولیشن کریں، حساب لگائیں، تو وہ تقریباً 82 سال اور 4 مہینے کا دورانیہ بنتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت کیا واضح فرما رہے ہیں کہ اس لیلۃ القدر یعنی ایک مبارک رات کی عبادت ایسے ہے گویا کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، یعنی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کیا ہے لیلۃ القدر، یعنی اس کی اہمیت کا تمہیں کیسے اندازہ۔ پھر اللہ نے واضح کیا کہ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ نے 1000 ماہ سے افضل بنایا۔ اب سوال یہاں بھی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات آخر کون سی رات ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ وہ طاق راتیں جو ہیں وہ 5 بنتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتوں کے اندر ہمیں حدیث پاک میں حکم ملا کہ اس رات کو تلاش کیا جائے۔ ایک اعتکاف بیٹھنے والا یا معتکف آدمی کے لیے سب سے بڑا مشن یا سب سے بڑا کام یا سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ اسی لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اب 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اگر تھوڑی سی مشقت اور محنت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ان 5 راتوں کی برکت سے یقیناً 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا ذہن سازی کے لیے ڈسکس کر لیں کہ رات کا دورانیہ کتنا ہے۔ جو حضرات تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے اندر قرآن مجید سنتے ہوئے 1 سے 1.5 پارہ تقریباً عشاء کے بعد ان کو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد جب وہ واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو تقریباً اس وقت تک 9:45 یا 10 کے قریب تک وقت پہنچ چکا ہوتا ہے، اور 10 سے لے کر 4 گھنٹے اگر اور لگائیں تو 2 بجے تقریباً سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عام بندہ جس نے سحری کی تیاری خود نہیں کرنی یا اسے بالکل تیار چیزوں پہ اٹھایا جائے تو وہ 3 بجے تک آرام کر لے گا، تو گویا 10 سے لے کے صبح 3 بجے تک 5 گھنٹے کی رات بنتی ہے۔ تو اس 5 گھنٹے کی رات کو اگر 5 کو تقسیم کر لیا جائے، یعنی 21ویں رات کو اگر جاگ لیا جائے تو 22ویں رات آپ آرام کر سکتے ہو، 23ویں رات کو اگر آپ جاگ لیں تو 24ویں رات اللہ نے آرام کے لیے دے دی۔ اسی طرح 25ویں، 27ویں اور 29ویں ترتیب اس طرح سے بنا لی جائے کہ طاق راتوں کو جاگا جائے اور دن میں آرام کر لیا جائے۔ اب 5 راتوں میں اہتمام کیوں کرنا ضروری ہے کہ اس سے بڑا چانس کیا ہوگا کہ ایک بندہ ایک رات کے 5 گھنٹے عبادت کرے، اس کے وہ 5 گھنٹے کو اللہ رب العزت کتنی زیادہ ملٹیپلیکیشن کے بعد 83 سال 4 ماہ میں پہنچائیں گے۔ اور یہ برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر کا مطلب ہے کہ یہ 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہوگی ایک رات۔ اب جو بندہ اعتکاف بیٹھنے والا ہے اس کے تو بہت سارے فضائل ہیں کہ وہ بندہ اگر اس رات میں سویا بھی ہو تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، لیکن اس کا ہرگز قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ معتکف آدمی آرام سے سو جائے کہ جی مجھے تو اجر مل ہی جانا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے مشقت کی۔ ہم جب دنیا داری سے کٹ کے اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایک خاص مقصد کے تحت جاتے ہیں تو اس مقصد کو پورا کرنا بنتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں کو جاگ کر گزاریں اور ان 5 راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کریں۔ اب اس میں عبادت کوئی مخصوص نہیں کہ ہم مخصوص صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے یا اسی طرح سے قرآن کی تلاوت یا مختلف نوافل۔ صلاۃ و تسبیح کے متعلق ایک بات واضح کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج بہت عام ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کے لیے باقاعدہ لاؤڈ سپیکرز پر اعلان کیا جاتا ہے کہ جی آ جائیں جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے گی۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کہیں پہ ثابت نہیں۔ یہ نماز یقیناً بڑی فضیلت والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ چچا یہ اتنی فضیلت والی نماز ہے کہ کوشش کرو اس کو روزانہ پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے سال میں 1 دفعہ پڑھو، اور فرمایا اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھو۔ یہ رات، اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اس میں خاص کلمات ہیں 3 کلمے کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ 300 مرتبہ اہتمام کر کے اس کو پڑھنے چاہیے۔ اس مبارک رات کے اندر کوئی بھی عبادت کر لیں، سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا خاص تعلق، اس بنیاد پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان طاق راتوں کو ہم اہتمام کے ساتھ جاگ کے گزاریں۔ اب یہ راتیں شروع کب سے ہوں گی؟ 20واں روزہ، اس کی 20ویں روزے کی افطاری کے بعد 21ویں کی رات شروع ہو جائے گی۔ ہم کوشش کریں ان راتوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں، تراویحوں کو جماعت کے ساتھ جا کے پڑھیں اور اس کے بعد اس رات کو جاگ کر گزاریں، اور اس امید کے ساتھ جاگ کر گزاریں کہ ہمیں اللہ رب العزت وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائیں گے۔ اور یقینی بات، جو 5 راتوں جاگے گا تو یقیناً اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی المیہ ہے کہ ہم صرف 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، اور اس رات مسجد میں ماشاءاللہ سے رونقیں اور رش ہوتا ہے۔ بڑی مبارک چیز ہے اور بڑا مبارک عمل ہے کہ اس رات چلیں لوگ آتے ہیں مسجد میں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بات اصل کو لیا جائے کہ باقی بھی 4 راتیں حدیث میں ذکر ہے۔ 27ویں رات کی لیلۃ القدر زیادہ تر 27ویں کو ہی ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہ صرف 27ویں کو ہی لیلۃ القدر ہے۔
حدیث پاک میں اتنی بھی وضاحت آتی ہے کہ اس رات کو اللہ نے بدل بدل کے رکھا، تو ہمیں ان 5 راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ اس سستی کے اندر 4 راتیں سو کے گزاریں اور ایک رات تھوڑی سی کوشش کر کے تھوڑی سی عبادت کر لیں۔ تو 5 راتیں 4 5 گھنٹے کی رات ہے، مشقت کر کے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا اجر ملتا ہے، تو اس کو لینا بنتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اترتے ہیں اور روح اور تمام کے تمام امر جو اللہ کے حکم سے، ہر قسم کے امور جو ہے اس رات اتارے جاتے ہیں۔ اب اس میں ذکر آتا ہے، اس کی وضاحت میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جبرائیل امین کو اللہ رب العزت اس رات خاص طور پر اہتماماً اتارتے ہیں روئے زمین پر، اور وہ اپنے ساتھ بے شمار فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور بے شمار رحمتوں کو اور برکتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے امر سے مراد یہاں پہ انسانوں کی تقدیر کے اچھے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اس رات کی برکت سے انسانیت پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جبرائیل امین جو سید الملائکہ کہلاتے ہیں، جن کا داخلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کے بعد اس زمین پر اللہ نے بند کر دیا، اس مبارک رات کی برکت سے جبرائیل امین بھی اس رات زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہو ہی حتی مطلع الفجر، وہ وہاں سے لے کر طلوع آفتاب فجر تک، یعنی پوری کی پوری رات اللہ رب العزت سلامتی اور خیر و برکت کا نزول فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کا اہتمام کیا جائے۔ 20ویں روزے کی افطاری کے بعد یہ نیت کر لی جائے کہ انشاءاللہ آج سے میں ان 5 تاک راتوں کو اہتمام کے ساتھ جاگ کے گزاروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے۔ پہلا عشرہ گزرا، بالکل پتہ نہیں چلا، وہ رحمت کا عشرہ تھا حدیث پاک کے مطابق۔ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تیسرا عشرہ کی آمد ہے جو کہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہم کوشش کریں اللہ رب العزت کو منا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ آخر میں ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں تمام لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے۔ اس میں سب سے پہلے مشرک، اس کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا شراب کا عادی، اس کی بخشش بھی لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے ہم میں ان 4 میں سے کوئی گناہ موجود ہو، اگر ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لیں، تاکہ اس رات سے پہلے ہماری بخشش کا پروانہ اللہ رب العزت سے ہمیں مل جائے۔ ان 4 گناہوں سے توبہ کریں۔ سب سے پہلا شرک سے توبہ کر لینی چاہیے، اگر جانے انجانے میں کہیں ہم سے ہوا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ماں باپ کی نافرمانی اگر کسی سے صادر ہوئی تو ماں باپ کے قدم پکڑ لے، ان کے پاؤں پڑ جائے، وہ آپ کی جنت اور آپ کی دوزخ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم ہیں۔ اگر تم نے ان کی خدمت کر کے، سیوا کر کے ان کو راضی کر لیا تو سمجھ لو جنت پا لی، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا شراب کا عادی، اگر خدا نخواستہ اس گناہ میں کوئی مبتلا ہے تو یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ قاطع رحم، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں اور جملہ عام سننے کو ملتا ہے کہ جی اپنوں سے پرائے اچھے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاطع رحم انسان کے لیے وعیدوں کا اعلان کیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں کو جوڑیں، ان کی صلح کروائیں، ان کو اکٹھا کریں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتے تو گزارے لائق سلام دعا تو بنتی ہے۔ کوشش کریں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑیں، اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیں اور اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی ان باقی جو گھڑیاں موجود ہیں ان کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی نشست، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔